جس طرح باقی نیو مسلم جو تھے، نئے نئے اسلام کی طرف مائل ہونے والے کمزور افراد تھے، جس طرح ان پر ظلم کیا جاتا تھا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اچھے خاندان سے اور اچھی بیک گراؤنڈ کے حامل ہونے کے باوجود ظلم و ستم کا نشانہ بنے۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں کو بھی کہ جو بہت مالدار تھے، تجارت پیشے سے ان کا تعلق تھا، ان کو بھی معاف نہیں کیا گیا جو عام طبقات، عام طبقے کے لوگ تھے، ان کا کیا حال ہوگا۔ لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ظلم و ستم کو بخوشی قبول کیا، اور بجائے اس کے کہ اس کے خلاف آپ اس طرح کا انداز اختیار کر لیتے، جارحانہ انداز اختیار کرتے، آپ نے صبر سے کام لیا، یہاں تک کہ آپ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے مجبور کر دیا گیا۔ چنانچہ آپ اپنی اہلیہ حضرت رقیہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حبشہ کی طرف ہجرت کر جانا، یہ بھی آپ کے امن پسند رویے کی نشانی ہے، اور آپ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو دو ہجرتیں کرنے کا اعزاز حاصل ہوا، ایک حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور پھر مدینہ المنورہ کی طرف بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کرنے کا موقع ملا۔